بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت نعته أوهام الواصفين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یقیناً ہمارے یہاں جو چلے جاتے ہیں وہ صرف ہماری نگاہوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، ورنہ وہ کبھی تو اپنے اثرات کی صورت میں زندہ رہتے ہیں، کبھی وہ اپنی اولاد کی صورت میں زندہ رہتے ہیں، اور یقیناً وہی انسان حیات ابدی حاصل کرتا ہے کہ جو ایسے اثرات چھوڑ جائے کہ جو قیامت تک دنیا کے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس سے بہتر اثر کیا ہوگا کہ کوئی اپنے اثرات میں انہیں چھوڑ جائے کہ جو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو دوام ہی دوام ہے۔ جناب سید خورشید حسین شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی روح بھی موجود ہے، اور وہ برادر عظیم اسد زیدی کی صورت میں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جب تک اسد منبر پہ ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں گے اس وقت تک خورشید حسین شاہ صاحب کی موجودگی رہے گی۔ یہاں تک بس بات سامنے آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں اپنے دوستوں کے سامنے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی شخص بظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی اولاد میں سے کوئی فرد صرف زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کرے تو خداوند عالم فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جس کی اولاد مجھے رحمان الرحیم کہہ رہی ہے تو پھر میری غیرت رحمت کے خلاف ہے کہ اس پہ عذاب کیا جائے۔ تو اب جب صرف رحمان اور رحیم نہیں، صرف رحمان کے رحمان ہونے کا اور رحیم کے رحیم ہونے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ ان کی اولاد ان کا تذکرہ کر رہی ہے کہ جو اس کے رحمان ہونے کا بھی مظہر ہے۔ اور اس کے رحیم ہونے کا بھی مظہر ہے۔ تو یقیناً ان کے درجات عالی ہیں، خداوند عالم متعالی فرمائے۔ لیکن جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ ہماری ساری زندگی انہی دو لفظوں کے درمیان گزر جاتی ہے۔ اور وہ دو لفظ کیا ہیں؟
ثواب اور گناہ. ساری زندگی انہی لفظوں کی بات گشت، ہوش سنبھالنے سے لے کر زندگی کے آخری دن تک ان دو لفظوں کی بات گشت ہمیں سنائی ہوتی. کبھی اساتذہ کی جانب سے، کبھی والدین کی جانب سے. ثواب اور گناہ، ثواب اور گناہ. یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہ ملے گا. ساری زندگی بس یہی لفظ ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس کام کا ثواب ہے اور اس کام کا گناہ ہے. لیکن ایک عجب لطف الہی ہے جس کے تذکرے سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. گناہوں کے معاملے میں آپ نے علماء و ذاکرین و واعظین سے بھی سن رکھا ہوگا، اور خود قرآنی اصطلاحیں بھی ہیں کہ یہ گناہ گناہان صغیرہ ہے اور یہ گناہ گناہان کبیرہ ہے. فلاں گناہ چھوٹے گناہ ہیں اور فلاں گناہ بڑے گناہ ہیں. کچھ گناہوں کو چھوٹا کہا گیا، کچھ گناہوں کو بڑا کہا گیا. لیکن عجب یہ ہے کہ آپ نے کبھی ثواب کے معاملے میں نہیں سنا ہوگا کہ یہ چھوٹا ثواب ہے. جناب سید آپ کو ثواب کے معاملے میں یہ لفظ علماء کرام تشریف فرمائے آپ کو کبھی سننے میں نہیں ملے گا کہ یہ صغیرہ ثواب ہے اور یہ کبیرہ ثواب ہے، یہ چھوٹا ثواب ہے اور یہ بڑا ثواب ہے. کیونکہ ثواب کے معاملے میں اس نے چھوٹے کا معاملہ ہی نہیں رکھا. ثواب کے معاملے میں صغیرہ کا تذکرہ کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں. ثواب میں بڑا ہے، اس سے بڑا ہے اور بہت بڑا ہے. نہیں توجہ کروائی، میں جملہ کہہ کے گزر گیا. ثواب کے معاملے میں کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے. معاملہ یہاں تک ہے کہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا. جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 کر کے واپس کریں گے. توجہ فرمائیے، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے واپس کریں گے. اور یہ بھی اپنے محترم سامعین کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ 10 گنا کم از کم ہے. توجہ فرمائیں گے میرے محترم لوگ، یہ 10 گنا جبران صاحب یہ 10 گنا کم از کم ہے. ورنہ ثواب ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کریں تو 70 گنا ثواب ہے. ایسے بھی عمل ہیں کہ آپ ایک عمل کریں تو 7000 گنا ثواب ہے. عمل ایسے بھی ہیں کہ آپ کریں تو 70000 گنا ثواب ہے. اور ایک عمل ایسا بھی ہے کہ وہ کرنے آپ گھر سے چل پڑیں تو آپ کے ہر قدم پر 70000 حج کا ثواب ہے. جناب سید آپ کو سلام علیکم. ایک نیکی ایسی بھی ہے جو کرنے اگر آپ گھر سے چل پڑے تو پھر آپ کے ہر قدم پہ 70000 بسم اللہ تشریف لائیے 70000 حج کا ثواب ہے. اور عام حج نہیں، وہ حج کے جو رسول خدا کے ساتھ کیے گئے ہیں. فرمائیں گے میرے ماتوں کو، عام حج نہیں، وہ حج کے رسول کے ساتھ کیے گئے ہوں. اور جب رسول کے ساتھ حج کرنے والوں کا معاملہ آیا تو میں پوری دعوے کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول کے ساتھ حج کرنے والے بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے قبول تھے اور ایسے بھی تھے ہے میرے بات جن کے حج قبول نہیں تھے. لیکن یہاں پہ اس حج اور عمرے کا ثواب ہے جو رسول کے ساتھ ہے اور رسول کے ساتھ مقبول ہے. ہر قدم میں 70000 حج اور 70000 عمرے جو رسول کے ساتھ کیے گئے ہیں اور مقبول ہیں. نیکی ایک ہے، وہ کرنے آپ چل پڑے اور آپ کے ہر قدم میں یہ ثواب مل رہا ہے. وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی اس کی زیارت ہے جس کی وجہ سے آج نیکی اور گناہ کا کانسیپٹ موجود ہے. اللہ اکبر، سلام علیکم. جس کی وجہ سے آج لوگوں کے درمیان نیکی اور گناہ کا تصور موجود ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، یہ ثواب ہے اور یہ گناہ ہے. اگر تاریخ میں حسین نہ ہوتا تو کسی کو کیا خبر تھی اچھائی کیا ہے اور کون جانتا تھا کہ برائی کیا ہے. بہرحال جانا مجھے کسی اور جانب ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ جس کا ثواب حساب کے دائرے میں لایا ہی نہیں جا سکتا. اور بعین ہی یہ ثواب کے معاملے میں بڑھتا جا رہا ہے، 10 گنا سے لے کر 70000 حج تک پہنچ گیا. لیکن گناہ کے معاملے میں معاملہ اس کے برعکس ہے. توجہ فرمائیے گا، لطف الہی عرض کر رہا ہوں اور مجھے کسی اور جانب آگے بڑھ جانا. پھر اس نے ہمارے ان دونوں کندھوں پہ جو فرشتے بٹھا رکھے ہیں، جو دائیں جانب ہے اس کے ذمہ لگایا گیا کہ تو نے نیکیاں لکھنی ہیں. جو بائیں جانب ہے اس کے ذمہ لگایا گیا کہ تو نے گناہوں کا حساب رکھنا. اور عجب یہ ہے کہ دونوں کے لیے قوانین بالکل مختلف ہیں. توجہ فرمائیے گا،
قوانین اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ہر وقت مصروف رہے. قوانین ترتیب دینے والے نے قانون ایسے ترتیب دیے کہ یہ ہمہ وقت مصروف رہے، اور یہ وہ اکیلا ہے کہ جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کرنے کو کام ہی کوئی نہ ہو. توجہ توجہ. اس کا لطف یہ ہے کہ اس کے لیے اس نے قانون یہ بنایا کہ جب میرا بندہ کسی خیر کا، کسی نیکی کا صرف سوچے، توجہ فرمائیں گے ذہن میں، صرف سوچے کسی نیکی کے بارے میں، کسی خیر کے بارے میں، تو اس کے سوچنے کو نیکی لکھ ڈال. توجہ ذہن میں، ابھی نیکی کی نہیں، صرف سوچی ہے، تو اس نیکی کو لکھ دے کہ یہ نیکی ہو گئی. اور جب وہ جو سوچا تھا وہ کر لے تو اب پھر اس کی صحیح کے مطابق اس کے ثواب کو بڑھا کے لے، کہیں 10 گنا، کہیں 1000 گنا، کہیں 70,000 گنا. یہ قانون یہاں کے لیے ہے. اور اس کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ادھر کسی شخص نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور یہاں بیٹھے ہوئے نے اس قانون کے مطابق قلم اٹھایا اور چاہا کہ وہاں سوچنے پہ لکھا گیا تھا. توجہ، میں نے کسی منزل کی جانب جانا ہے تو میں بھی یہاں سوچنے پہ گناہ لکھ ڈالوں. آواز قدرت آتی ہے، خبردار ابھی اس نے سوچا ہے، کیا تو نہیں. توجہ توجہ، لطف الہی پہ توجہ فرمائیں گے تو گفتگو بہتر انداز میں آگے بڑھتی چلی جائے گی. ابھی اس نے سوچا ہے، گناہ کیا تو نہیں، اس لیے مت لکھنا. اور عجب معاملہ یہ ہے، علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس نے برائی کا سوچا تھا، اگر یہ اس برائی سے باز آ جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ اس کو گناہ لکھنے نہیں دیتا، بلکہ اسے کہتا ہے اس کا پلٹ آنا نیکی میں شمار کر لو. میں بڑی تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جس منزل تک جانا ہے وہ منزل اس سے بالکل جدا ہے کہ جہاں تمہیدی مرحلوں سے گزر رہا ہوں. اس کا پلٹ آنا نیکی میں شمار کر لے. توجہ ہے، لطف الہی پہ توجہ ہے. اس کا پلٹ آنا نیکی میں شمار کر لے. اور اگر وہ شخص خدا نخواستہ جو سوچا تھا وہ کر گزرتا ہے تو اب یہ بیٹھا ہوا پھر قلم اٹھاتا ہے کہ اب تو اس نے گناہ کر دیا، اب تو لکھ ڈالوں. آواز قدرت آتی ہے، خبردار 3 دن انتظار کر، شاید توبہ کر کے پلٹ آ. اللہ اکبر. مولا کو زندہ فرما، شاید کہ توبہ کر کے پلٹ آئے. اور عجب یہ ہے، گناہ کر بھی دیا اور اگر 3 دن میں توبہ کر کے پلٹ آیا تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہ لکھنے نہیں دیتا، وہ پھر اسے کہتا ہے اس کا پلٹ آنا نیکی میں شمار کر لے. اس کا پلٹ آنا، اللہ کرے میں جس نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں لے جاؤں، اس کا پلٹ آنا نیکی میں شمار کر لے. اور اگر 3 دن گزر جائیں اور پھر بھی وہ شخص توبہ کر کے نہ پلٹے، اب یہ پھر سوال کرتا ہے میرے اللہ کیا اجازت ہے کہ آپ اس کے گناہ کو لکھ ڈالیں؟ وہاں سے پھر آواز آتی ہے، ہاں اب لکھ ڈال، لیکن خیال رہے ایسے قلم سے لکھنا کہ جب مٹانا چاہوں. جب زندگی میں مٹانا چاہوں تو اسے مٹایا جا سکے. جب زندگی کے کسی حصے میں وہ توبہ کر لے تو اس گناہ کو مٹا دیا جائے. اسی منزل پر پہنچ کر جو اس کے لطف کے مظہر ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، خدا بندے عالم اس کے سارے گناہ مٹا. توبہ کر لے 1 سال پہلے، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا. پھر فرماتے ہیں نہیں، سال تو بہت زیادہ ہے. اگر کوئی شخص مرنے سے 1 ماہ پہلے توبہ کر لے،
خدا بند عالم اس کے سارے گناہ محفوظ کر دے. پھر فرماتے نہیں مہینہ تو بہت زیادہ ہے, اگر کوئی شخص مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے خدا بند عالم اس کے سارے گناہ معاف فرمائے. پھر فرماتے ہیں کہ نہیں ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے, اگر کوئی شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے. توجہ فرمائیں, خدا بند عالم اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے. پھر فرماتے ہیں نہیں دن بہت زیادہ ہے, اگر کوئی شخص مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. پھر فرماتے ہیں نہیں گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے, امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مرنے سے 1 لمحہ پہلے, توجہ فرمائیے گا میرے بھائی, مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے تو خدا بند عالم اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اس وقت ایک شخص نے سوال کیا مولا کیا ہر شخص کے لیے یہ چھٹی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ امام نے نہیں فرمایا, امام نے فرمایا ہر شخص کے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی شرط ہے. نماز کی شرط وضو ہے. توجہ سلامت رہے, مولا کو عطا فرما. نماز کی شرط وضو ہے, بلکہ مختصر کروں دین کے ہر عمل کی شرط طہارت ہے. جب تک طہارت نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں. امام فرماتے ہیں توبہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک میرے جاد علی کی ولایت دل میں نہ. مولا کو عطا فرما. جناب سید آپ کو سلام. بالکل قریب ہے. یہ تو گناہوں کا معاملہ کہ معافی تب ہے کہ جب دل میں ولایت ہے. اور ثواب کے معاملے میں وہاں کیا ہے کہ مسلسل ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ بڑھتے ہوئے ثواب کی شرط بھی یہی ہے. وہاں پہ بھی قبولیت اعمال کی شرط ولایت امیر المومنین ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے کہ جنابی صاحب بھی خطیب حسینیہ جناب علی نقی صاحب بھی تشریف فرما ہے, علامہ سجادی صاحب بھی قبلہ تشریف فرما ہے. جو میں نے کہا ہے اس پہ فرمان رسول دلیل کے طور پہ موجود ہے. میں نے کہا وہاں گناہوں سے معافی کی شرط بھی علی کی ولایت ہے, یہاں عمل کی قبولیت کی شرط ثواب کے بڑھنے کی شرط بھی ولایت علی ہے. اگر نہ ہوتی تو نبی کبھی نہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح جتنی زندگی جیے ساری زندگی باپیادہ حج کرے, احد پہاڑ جتنا سونا خدا کی راہ میں قربان کرے, اور پھر صفا و مروہ کے درمیان مظلوم ہو کے مارا جائے. یا علی یہ سب کچھ کرے لیکن اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں, جنت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے پائے.
اور اب سب کو نہ دیتا ہوں. بس یوں سمجھے تقریر اب شروع ہونے جا رہا ہے. یہ ایک تمہیدی مرحلہ تھا جہاں سے گزرنا بہت ضروری تھا. یہ سارے عمل ثواب بڑھے گا اگر دل میں ولایت علی ہے, اور گناہ معاف ہے جناب حضرت علی صاحب کے اگر دل میں ولایت علی ہے. لیکن یہ جتنے اعمال ثواب والے عمل ہیں, ایک تو وہ عمل جو جس کا سب سے بڑا ثواب اس کا تذکرہ کر چکا, ایک اور عمل کہ جس کا ثواب احاطے میں نہیں آتا, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اور رستے میں ایک فرشتہ نظر آیا کہ جس کے انگنت ہاتھ ہیں اور ہاتھوں کی انگنت انگلیاں ہیں. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کام کیا ہے, تو اس نے کہا میں کائنات کی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں. توجہ فرمائیے, میں کائنات کی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں. زمین پہ گرنے والے بارش کے ہر قطرے کا حساب ہے میرے پاس. زمین پہ اگنے والے ہر درخت کے ہر پتے کا حساب ہے میرے پاس. حتیٰ کہ دنیا میں صحراؤں میں ریت کے جتنے ذرے ہیں ان تمام ذروں کا حساب ہے میرے پاس. رسول اللہ نے ہم تک پہنچانے کے لیے اس سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کا حساب تو نہیں کر سکتا. توجہ محترم, کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے اس کائنات میں جس کا تو حساب نہیں کر سکتا؟ تو اس نے پلٹ کر کہا جی یا رسول اللہ, جب کوئی آپ کا چاہنے والا آپ پہ درود پڑھتا ہے. سلام علیکم, آپ کو جناب سید آپ کو سلام. جب کوئی آپ کا چاہنے والا آپ پہ درود پڑھتا ہے, اس درود کا ثواب, اس کا احاطہ, اس کا حساب میں نہیں کر سکتا. یہ اعمال میں سے وہ عمل ہے کہ جس کے ثواب کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اور یہ عمل خود بھی اپنی جگہ پہ, اس عمل کی اہمیت سن لیجیے اور پھر میں آگے چلوں اسی بات کو آگے لیتے ہوئے کہ اس کے حساب, ثواب کا حساب احاطہ وہ فرشتہ بھی نہیں کر پاتا. اور یہ بھی ہمیں حکم اس درود کا کہاں سے ہے؟ جس طرح باقی تمام احکام قرآن سے ہیں, ویسے ہی یہ حکم بھی ہمیں قرآن سے ملا. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا, اس آیت کے تحت ہمیں یہ حکم ملا ہے. لیکن اس حکم کو ایک انفرادیت حاصل ہے, اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ اس نے جتنے حکم قرآن مجید میں دیے ہیں ان میں ارشاد فرمایا مثلا اقیموا الصلاۃ, تم نماز پڑھو. آتوا الزکات, تم زکات دیا کرو. کوتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے. تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکات دیا کرو, تم پہ میرے گھر کا حج فرض کیا گیا, تم جہاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. ہر جگہ پہ تم کرو, تم کرو, تم کرو. کسی ایک ان اعمال میں سے کسی ایک عمل سے پہلے غفران صاحب نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں. اللہ اکبر, سلامت ہے مولا کو زیادہ فرمائے. کسی ایک عمل سے پہلے, نہ نماز سے پہلے کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو, نہیں توجہ فرما رہے. روزہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو, آج میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. صرف یہ واحد عمل ہے جسے کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. اللہ اکبر, میں بڑے نازک مرحلے سے گزرنے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پہ آپ میرے ساتھ شامل ہوں. یہ عمل میں اور میرے فرشتے کرتے ہیں, اور اے ایمان لانے والوں یہ عمل تم بھی کیا. توجہ جانو, یہ عمل کرنے سے پہلے خود حکم دے رہا ہے کہ پہلے میں کرتا ہوں پھر تم کرو. یوں سمجھ لیجئے میں پانی پیوں اور میں کہوں میں نے پانی پیا
آپ بھی پانی پیجیے. تو آپ کیا کریں گے؟ جس سبیل سے میں نے پانی پیا وہاں سے آپ بھی پانی پیجیے. جیسے میں نے پانی پیا ویسے آپ بھی پانی پیجیے. اس حکم کو ذہن میں رکھ لیں پھر بات کی جانے والوں میں. وہ کہہ رہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. اب سوال یہ ہے کہ یہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب بھی ہم آیت پڑھتے ہیں کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں اور تم بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کرتا ہے وہی ہم نے کرنا ہے. اب ذرا جو ہم درود پڑھتے ہیں آپ پڑھیے. عزیزان محترم، اگر یہی درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ہم نے تو کہا اللہم، اللہ کیا کہتا ہے؟ توجہ 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 عزیزان محترم، میں بہت سے چہروں پہ پریشانی بھی دیکھ رہا ہوں. اگر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ خیال رہے آیت میں ہم سے پہلے یہ عمل اللہ کرتا ہے. تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا تو کوئی اللہ نہیں، ہمارا تو وہ اللہ ہے، اس کا تو کوئی اللہ نہیں. تو پھر اس کا درود کیا؟ وہ کیا پڑھتا ہے؟ اگر درود پڑھنا ہے تو پھر وہ کیا پڑھتا ہے؟ دوسرا سوال جس سے گفتگو آگے بڑھے گی وہ یہ ہے کہ جناب والا کہ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. علماء کرام تشریف فرما ہے یہ جو درود ہے اللہم صلی علی محمد والے محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ درود بھیج محمد والے محمد پر. توجہ ہے ذہن میں؟ اے میرے اللہ درود بھیج محمد والے محمد. عجب نہیں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے تم بھیجو، اور ہم پلٹ کر اسے ہی کہہ رہے ہیں میرے اللہ تو بھیج. اس نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ تم بھیجو، اور ہم پلٹ کے کیا کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی اے میرے اللہ تو بھیج. تو وہ ہے کیا جو بھیجنا ہے؟ توجہ ہے محترم. اگر کراچی میں نہیں پڑھوں گا یہ تو کہاں لے جاؤں گا؟ اس نے ہمیں حکم دے دیا کہ تم درود بھیجو، اور ہم نے اسی حکم کو اس کی جانب پر ڈال دیا کہ تم درود بھیج. وہ درود ہے کیا جس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس فرشتے کے احاطے میں نہیں آ پا رہا؟ وہ درود ہے کیا؟ توجہ اذان محترم، اس نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اسے پلٹا دیا. ہم اللہم صلی علی محمد والے محمد پڑھے، لیکن ہم سے پہلے وہ یہ کام کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ توجیہ کرنے والوں نے یہ توجیہ کر دی کہ یہاں پہ صلو سے مراد رحمت بھیجنا ہے. تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو. تو میں سوال کرنے والوں سے سوال کروں گا، کیا میری اور تمہاری اوقات ہے کہ ہم رحمت للعالمین پہ رحمت بھیجیں؟ جن کے بارے میں خدا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جنہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے، کیا ہم انہیں رحمت بھیج سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، دنیا کا اصول ہی نہیں ہے کہ کوئی پست بالا کو کچھ دے، کوئی ادنا اعلیٰ کو کچھ دے. ارے ہم تو ہم رہ گئے. ہم سے پہلے تذکرہ ہے خدا تو بھیجے کہ وہ خالق ہے، لیکن ہم سے پہلے تذکرہ ہے ایک اور جماعت کا، فرشتوں کا، کہ وہ بھی رحمت بھیجتے ہیں. فرشتوں کی بھی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ انہیں کچھ دے سکیں، وہ ان کے دروازے سے مانگنے تو آ سکتے ہیں. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، وہ اس دروازے سے مانگنے تو آ سکتے ہیں. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، وہ اس دروازے سے مانگنے آتے ہیں، وہ ان سے لے کے جا سکتے ہیں، وہ انہیں دے کچھ نہیں سکتے. توجہ اللہ نے محترم. ہاں اور یہ بھی معاملہ عجب ہے کہ وہ اس گھر سے پہلے جب بھی اس دنیا پر آئے تو انہوں جب بھی آئے تو آ کر اس کا حکم پہنچاتے رہے.
اور جب بھی آئے عزت دار بن کے آتے رہے. توجہ 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 محسن کراچی. جب بھی آئے, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ ضیف المکرمین, عزت والے مہمان بن کے آئے. ابراہیم کے دروازے پر آئے تو عزت والے مہمان بن کر, ان کے دروازے پر آئے کبھی یتیم بن کے, کبھی مسکین بن کے. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاں, اس دروازے پر تو آ کے نوکری کرتے ہیں نا, ورنہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب بھی آئے ہیں, اور جو سید الملائکہ ہے وہ جب بھی آیا امین وحی بن کے آیا. حضرت نوح کے پاس آیا تو آ کے اس نے کہا کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے نوح کشتی بناؤ. کیسے بنانی ہے؟ یہ درخت ہے انہیں کاٹو, ان کے تختے بناؤ اور یہ 14 میخیں لگاؤ. میں کہہ کے گزر گیا. توجہ, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایک تختہ وہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھا. کیوں؟ جبریل اللہ کا نبی ہے, نجی اللہ ہے, سفینہ نجات بنا رہا ہے. شامل ہو جاؤ. ہمارے ذمے مدد کرنا نہیں, صرف حکم پہنچانا ہے. ہم دیکھیں گے نوح بنائے. چلیں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. نوح تو کشتی بنا رہا تھا امت کے لیے. ایک دن خداوند عالم نے ایک نبی کو حکم دے دیا, میرا گھر بناؤ. توجہ 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 اذان محترم. بزرگوں کو یاد کرنے سے محفل میں برکت ہو جاتی ہے. مجھے ایک جملہ یہاں پہ یاد آ گیا آپ اسیر ذوالفقار علی شاہ صاحب مرحوم کا, کہ جب جبریل حکم لے کر آئے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا گھر بناؤ, تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہاں دنیا کے بادشاہوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, وہ خالق کائنات ہے, کتنا بڑا گھر بنایا جائے. جبریل گئے اور پلٹ کر آئے اور کہنے لگے, یا نبی اللہ, خدا ارشاد فرما رہا ہے بس اتنا بنا دو کہ اگر کوئی مستور 3 دن رہنا چاہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا اور آسانی سے نہیں بنایا. جب گھر بنانے کا حکم آیا تو ساتھ یہ بھی حکم آیا کہ پتھر یہیں سے اٹھا کے نہ بنا لینا. پتھروں کے لیے بھی ایک جگہ معین فرمائی. توجہ ہے اذان محترم. آپ میرے مزاج سے آشنا نہیں, لیکن میں کسی حد تک آپ کے مزاج سے آشنا چاہوں گا کہ بات پہنچاؤں. پتھر مکے شہر سے مت اٹھانا. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ غار حرا کا تذکرہ سن رکھا ہے آپ نے علماء سے, جن لوگوں نے زیارت کر رکھی ہے. یہ مکے سے کم از کم 40 پہاڑیاں باہر جبل نور ہے, اور اس جبل نور کی چوٹی پہ یہ غار ہے جہاں رسول اللہ قبل از بعثت عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. توجہ فرمائیے گا, یہ رستے میں جتنی پہاڑیاں تھیں ان میں غار کوئی نہیں تھی. یہ رسول وہیں کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ تو جناب والا تاریخ نے بتایا کہ جب اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ, تو ارشاد فرمایا یہاں مکے شہر سے پتھر نہ اٹھانا, اس پہاڑ کی چوٹی میں یہاں سے پتھر اٹھاؤ. ابراہیم و اسماعیل پتھر اٹھاتے گئے, غار بنتی گئی. جی جی, وہاں سے اتنے دور سے پتھر اٹھا کے لاتے رہے, لیکن جبریل شامل نہیں ہوا. میرا کام حکم پہنچانا ہے, جگہ بتانا ہے, اس سے آگے میں شامل نہیں ہوتا. نوح کشتی بنائے, تم بناؤ میں دیکھ رہا ہوں, شامل نہیں. ابراہیم اللہ کا گھر بناؤ, تم بناؤ میں دیکھ رہا ہوں, شامل نہیں. جو آگے صرف کام بتاتا ہے, اللہ جانے اس گھر آ کے اسے کیا ہو جاتا ہے. کبھی جھاڑو لگاتا ہے, کبھی جھولا جھلاتا ہے. اس لیے میں نے اس موضوع کو شروع کر دیا. تو فرشتے تو اس گھر کی نوکری کرتے ہوئے دکھائی دیتے, یہاں سے مانگنے آتے
آتے ہیں فقیر بن کے, عام فقیر بھی نہیں, یتیم و مسکین و اسیر بن کے, تو ان کی تو جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ یہاں پہ دے سکے. تو پھر اس سے مراد یہ ہوا کہ نہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم رحمت بھیجیں یا رحمت دیں, نہ فرشتوں کی اوقات ہے کہ وہ یہ کام کریں. چلے میں قرآن مجید کو اپنی دلیل سے قرآن مجید سے دلیل دے کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے اور غالباً 155 سے ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور بالکل آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, ایک جماعت کا تذکرہ ہے جو صابرین کی جماعت ہے, اور خدا فرما رہا ہے جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خدا کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ان کے بارے میں خدا ارشاد فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ گروہ ہے جن پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ان پہ صلوات بھی ہے اور ان پہ رحمت بھی ہے. اس کا مطلب صلوات کچھ اور ہے, رحمت کچھ اور ہے. اس لیے یہاں پہ صلوات کا ترجمہ رحمت نہ کیجئے کہ میں اور میرے فرشتے ہم رحمت بھیجتے ہیں اور تم بھی رحمت بھیجو. تو پھر جناب والا یہ سلو ہے کیا کہ ہمیں خداوند عالم کہہ رہا ہے تم کرو, لیکن تم سے پہلے یہ کام میں کرتا ہوں. پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے, بہت تلاش کرنے کے بعد پڑھتے پڑھتے خلیل ابن احمد فرحیدی کی کتاب العلم سامنے آئی. یہ عربی لغت کی پہلی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, اور اس کے جو مصنف ہے وہ خود 170 ہجری میں, یعنی یہ حضرت امام صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دور کی شخصیت ہے. انہوں نے جب اس سلو کو لکھا تو انہوں نے اس بات کی صراحت کے ساتھ وضاحت کی کہ سلو اپنے استعمال کرنے والے کے ساتھ اپنے معنی بدلتا. توجہ, یہ صلوات اپنے استعمال کرنے والے کے ساتھ اپنے معنی کو بدلتا ہے, اور جب یہ صلوات کا لفظ اللہ کے ساتھ آئے تو پھر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں حسن و ثنائہ علیہم و حسن و ذکر لہم. جب اللہ کے لیے صلو کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ان کے فضائل بیان کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا کو اللہ دیتا ہے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. جب یہ لفظ خدا کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ خدا ان کے فضائل بیان کرتا ہے. تو اب آیت کا ترجمہ یہ بنے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے دنیا والے سنو, اللہ اور اس کے فرشتے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. سلامت ہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. زندگی اگر آپ ہو, اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اور اے ایمان والو تم بھی ان کے فضائل بیان کیا کرو. اللہ اکبر, سلامت ہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. اے ایمان والو تم بھی, اسی لیے تو آیت کے حصے میں آج ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے یسلموا تسلیما. نہیں توجہ فرما رہے. اے ایمان والو درود بھیجو, اگر وہ ترجمہ تھا, اور تسلیم کرو, ایسے تسلیم کرنے کا حق تھا. مجھے خود ارشاد فرمائیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں تسلیم کرنے والی بات کیا ہے؟ اللہ سلامت ہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. اس میں تسلیم کرنے کا کیا ہے؟ یہاں ہے تسلیم. اللہ اور اس کے فرشتے فضائل بیان کرتے ہیں, تم بھی کیا کرو, اور جب فضائل بیان کر چکو تو پھر بیٹھک میں جا کے مکر نہ جایا کرو. یسلموا تسلیما, میں کچھ کہہ کے گزر گیا.
سلامت رہے، مولا آپ کو اللہ عطا فرما۔ سلامت لکھے دو تشریف فرما ہے، وقت کے دامن میں بھی اتنی وسعت نہیں کہ زیادہ تفصیلات میں جاؤں، لیکن جملہ آ گیا ہے وہ کہتا چلوں۔ فضائل پڑھنے لکھنے سننے اور بیان کرنے سے زیادہ اہم بات ہے کہ جو لکھ دو پھر قائم بھی رہو۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ جو کہہ دو پھر قائم بھی رہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کہہ دو اور جب جا کے بیٹھو اور سوال ہو تو صرف اتنا جواب آئے ماحول ایسا تھا۔ نہیں، جتنی احادیث موجود ہیں فضائل کے ثواب پر، میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، علماء تشریف فرما ہے۔ مثلا ایک حدیث کا ایک حصہ، من کتب فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، جو شخص علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے، لیکن اب اس کا ثواب یہ ہے کہ جب تک وہ روشنائی باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، لیکن شرط رکھی امام نے، وہ مقرر بہا، لکھ کے پھر قائم رہے۔ سلامت رہے، مولا کو اللہ عطا فرمائے۔ لکھے قائم رہے، بولے قائم رہے، اور جب سن لے تو بھی قائم ہو جائے تو پھر تو ثواب بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ تو اب یہاں خدا ارشاد فرما رہا، حکم یہ ہو رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی فضائل بیان کرو۔ تو پھر آپ جب کبھی ہم یہ محفل منعقد کریں اور کوئی فتویٰ لگائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو سیدھا جواب دیا کرو اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ پھر لفظ سامنے آ گیا، اور پھر سنت الہی یہ ہے قرآن بھائی سردار صاحب، سنت الہی یہ ہے، سنت الہی یہ ہے کہ جب فضائل بیان کرنے کا مرحلہ آئے تو پھر اکیلے بیٹھ کے فضائل نہ بیان کیے جائیں، بلکہ ماحول ایسا ہو کہ جیسا وہاں ہوتا ہے اور وہ بھی فضائل بیان کرنے سے پہلے کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا فضائل مجمع میں بیان کرنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا درود میں فلاں 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 بھی درود میں شامل ہے، جس کو جی چاہے درود میں شامل کرو، شرط یہ ہے اس کے فضائل اللہ نے بیان کیے ہو۔ آیت نے بتا دیا ہے، شرط یہ ہے کہ خدا نے اس کے فضائل، اب جس کے خدا نے فضائل بیان کیے ہیں وہ شامل درود ہے۔ توجہ ازان محترم، اور وہ فضائل کس کس کے اس نے بیان کیے؟ بس میں تیزی سے آگے بڑھوں۔ وہ جو پہلا شامل ہے اس درود میں، اس کے نام نے ہی ساری باتوں کی وضاحت کر ڈالا۔ نام اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والے نے میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ کے جد کے نام نامی اسم گرامی کا مطلب کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا محمد کا معنی ہے کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے۔ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے۔
سوال کرنے والا بھی کیا کہنے، پلٹ کے کہنے لگا مولا پھر یہ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے. اور بالکل قرآن کے عین مطابق کہا. قرآن شروع کی یہاں سے ہو رہا الحمدللہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تو پھر یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے. اس نے مولا سے سوال کیا اور میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں اور کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر سوال مولوی سے ہوتا تو جانے کیا جواب آتا ہے، لیکن سوال مولا سے تھا کہ یہ نام تو خدا کا ہونا چاہیے. امام نے پلٹ کر ارشاد فرمایا تیرا سوال بہت اچھا ہے، لیکن یہ بتا کہ کیا اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی دوسرا اللہ ہے؟ توجہ 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 قبلہ، کیا خدا کی تعریف کرنے والا کوئی دوسرا خدا ہے؟ اس نے پلٹ کہا نہیں نہیں حضور، ہمارا تو کلمہ ہی یہی ہے لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات میں کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں. امام نے ارشاد فرمایا بس یہیں پہ تو مانی واجب ہو گیا ہے کہ وہ ہے، بے شک اس کی بہت تعریف ہے، لیکن اس کی تعریف کرنے والا کوئی دوسرا اللہ نہیں، اور میرے جد کی تعریف اللہ خود کرتا ہے. اللہ اکبر، اس کی تعریف کرنے والا کوئی دوسرا اللہ نہیں، اور میرے جد کی تعریف وہ کرتا ہے. یعنی سارا جہان جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. لیکن ایک باریک لفظ سامنے آ گیا تو کہتا گزروں، یہ میرے اور آپ کی کچھ زبان کی مجبوریاں ہیں. ہمارے یہاں جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اردو زبان کی جو کتابیں تھیں، وہ جو پہلی نظم ہوتی تھی وہ خدا بند عالم کی تعریف ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری نظم تھی وہ رسول اللہ کی تعریف بیان کی جاتی تھی، اور پیپر میں سوال آ جاتا تھا کہ جہاں خدا کی ثنا بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں، اور جہاں نبی کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں. تو ہم جواب لکھتے تھے جہاں خدا کی تعریف ہو وہ حمد ہے، اور جہاں نبی کی تعریف ہو وہ نعت ہے. یہ ہمارے یہاں تقسیم ہے، ورنہ وہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی کرے تو حمد ہے، وہ ان کی کرے تو حمد ہے. یہ لفظ محمد نکلا ہی ہم سے، وہ تعریف بیان کرتا ہے، وہ حمد بیان کرتا ہے. اور قبلہ کعبہ بھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے جملہ عرض کیا نا کہ جس کی وہ تعریف کرتا ہے، میں صرف ایک منزل آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کی وہ لغت کے مطابق بھی اور قرآن مجید کے مطابق بھی جس کی وہ ثنا کرے، جس کی وہ حمد بیان کرے، وہ شامل درود ہے. تو کیا صرف میرا نبی ہے کہ جس کی ثنا، جس کی تعریف اللہ بیان کرتا ہے؟ میں کم از کم 7 کتابوں کے حوالے کے ساتھ یہاں ممبر سے آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو جب میں تحت عرش پہنچا تو میں نے اپنے سامنے دیکھا فَإِذَا عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَائِمًا أَمَامِي، میں نے دیکھا کہ علی مجھ سے آگے، مجھ سے پہلے وہاں پہ موجود تھے. یسبح اللہ و یقدسہ، وہاں پہ کھڑے ہوئے اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے تھے، تقدیس بھی بیان کر رہے تھے. نبی فرماتے ہیں میں نے فوراً جبریل سے کہا یا جبریل سبقنی علی ابن ابی طالب، کہ کیا علی مجھ پہ سبقت لے گئے، کیا علی مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ تو جبریل نے پلٹ کر کہا لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے. ان اللہ خلق ملک علی صورت علی ابن ابی طالب، یہ ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے علی کی شبیہ بنایا ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے. لیکن سنیے گا جس وجہ سے روایت شروع کی، یہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے علی کی شبیہ بنایا ہے. نبی نے بات ہم تک پہنچانے کے لیے سوال کیا جبریل وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہاں علی کی شبیہ بنائے؟ جبریل نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ان اللہ یکثر من الثناء والصلاۃ علی علی ابن ابی طالب فاشتاق العرش الی علی ابن ابی طالب، کہ اللہ اپنے عرش پہ علی کے اتنے فضائل پڑھتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے، اللہ اپنے عرش پہ علی کے اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ عرش الہی علی کے عشق میں ڈوب کے چاہتا ہے کہ علی کے قدموں میں بکھر جائے. اے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے، عرش یہ چاہتا ہے
کہہ دوں اپنے معززین کے سامنے، جس کی محبت میں عرش چاہے کہ میں ٹوٹ کے بکھر جاؤں، اگر اس کے آنے پہ کعبے کی دیوار ٹوٹ جائے، اشتیاق کی وجہ سے خداوند عالم نے علی کی شبیہ بنائی اور پھر عرش کو کہا اس شبیہ کی زیارت کر کے اپنے شوق کو تسکین بخش. توجہ اذان محترم، اس شبیہ کی زیارت کر اپنے شوق کو تسکین بخش. اب توجہ یہاں پہ فضائل کس نے بیان کیے؟ خدا نے. محبت کسے ہو گئی؟ عرش. وہ بکھرنا چاہتا ہے علی کے قدموں میں، اللہ نے وہیں پہ شبیہ بنا دی، شبیہ کے قدموں میں بکھر جا. اس شبیہ کے قدموں میں بکھر جا. اب جو عرش کو اجازت ملی، توجہ اذان محترم، انبیاء آئے اور انہوں نے عرض کی، لفظوں نہیں حرفوں کی زبانی تھی، یا رسول اللہ، اے میرے اللہ، عرش کے لیے تو شبیہ بنا دی، اسے اجازت بھی دی کہ اس کی زیارت کرے، اپنے شوق کو تسکین بخشے، ہمیں بھی تو شوق زیارت علی ہے. کہنے والے کون ہیں؟ انبیاء. ہمیں بھی شوق زیارت علی ہے، ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی آئیں اور یہاں آ کر اس زیارت کو کریں. توجہ فرمائیے، ہم بھی یہاں آئیں اور زیارت کریں. یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. انبیاء چاہ رہے ہیں وہ بھی علی کی شبیہ کی زیارت کریں. توجہ اذان محترم، نہ جانے وہ کون ہوتے ہیں کہ جنہیں میڈیا پر اس مکتب کا نمائندہ بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں سوال ہو جائے کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہیں، تو نہ جانے کس مجبوری کے تحت وہ بیٹھ کے سر ہلا دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں. یہ فقیر انجولی کے اس منبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے میرے مکتب کا مسلمہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کے علاوہ ہر نبی سے علی افضل ہے. اور یہیں پہ اس بات کی دلیل ہے، یہیں پہ اس بات کی دلیل ہے. آپ تمام حضرات کس کی زیارت کرتے ہیں؟ جسے خود سے افضل سمجھتے ہیں. زیارت کیا ہے؟ جسے آپ خود سے افضل سمجھیں، آپ اس کی زیارت کرتے ہیں. انبیاء چاہ رہے ہیں ہم علی کی شبیہ کی زیارت کریں. جس کی شبیہ انبیاء سے افضل ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، آپ صرف انبیاء نہیں، گھنٹے سے وقت تجاوز کرنے کو صرف انبیاء نہیں، اس کے بعد فرشتے آگے بڑھے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت ملے، ہم بھی اس شبیہ کی زیارت کریں. خدا نے ارشاد فرمایا مجھے علی کی شبیہ پہ بھی رش پسند نہیں. تو فرمائیے گا تم میں سے 70,000 فرشتوں کو اجازت ہے وہ ہر روز آئیں اور اس شبیہ کی زیارت کریں. توجہ اذان. روایت یہ ہے کہ ہر روز 70,000 ملک 70,000 فرشتے آتے ہیں، علی کی شبیہ کی زیارت کرتے ہیں. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. علی کی زیارت کی شبیہ کرتے ہیں، جو سبحون و یکبرون، وہ علی کی شبیہ کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ. نہیں توجہ بتائی. چلیں میں اگلا جملہ کہتا ہوں، شاید آپ شامل ہو جائیں. دیکھتے علی کی شبیہ کو ہے اور کہتے ہیں اللہ اکبر. یسبحون و یکبرون، وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، میرا کام ہے صرف اشارے چھوڑنا، اور وہ تکبیر بھی بیان کرتے ہیں. اور اب یہاں پہ توجہ فرمائیے گا، وہ جو خود شبیہ ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ یسبح اللہ و یقدسہ، وہ بھی تسبیح کر رہا ہے، تقدیس کر رہا ہے. یہ جو فرشتے آ گئے یہ بھی شبیہ کو دیکھتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر.
یہ اتنے بڑے کلمے ہیں، ثواب سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی بس وہیں پہ سمیٹنے جا رہا ہوں. یہ اتنے بڑے کلمے ہیں کہ صرف سبحان اللہ کے بارے میں اگر عرض کروں تو سبحان اللہ وہ کلمہ ہے کہ جب زبان سے ایک دفعہ جاری ہو جائے خدا بند عالم جنت میں ایک محل بنا دیتا. اتنا بڑا ثواب ہے کہ جنت میں ایک محل بن جاتا ہے زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ جاری کرنے سے. توجہ آپ نے سوسائٹی بنا دی. سبحان اللہ سے ایک محل وہاں پہ تعمیر ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. اور اب یہ جو سبحان اللہ کہتے چلے جا رہے ہیں یہ قوم ملائکہ اس کا ثواب و گناہ سے تعلق کوئی نہیں. توجہ جانو گناہ ان سے ہوتے نہیں، ثواب کی انہیں ضرورت نہیں. کبھی بھی نہیں ہے. توجہ گناہ ان سے ہوتا نہیں، ثواب کی انہیں ضرورت نہیں، لیکن یہ کلمے اپنی جگہ ثواب رکھتے ہیں. سبحان اللہ پہ جنت میں محل ہے. توجہ. اور 70,000 فرشتے جو ہر روز آ رہے ہیں وہ جانے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور جانے کتنی بار وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ثواب تو اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. اور وہ شبیہ خود جو تسبیح و تقدیس کر رہی ہے، اور خیال رہے شبیہ اس کی ہے کہ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. کتنا ثواب اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے. جب یہ ثواب اکٹھا ہو جاتا ہے، توجہ، جب یہ ثواب اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ملائکہ تمہاری تسبیح و تقدیس سے جتنا ثواب اکٹھا ہو گیا وہ سارا علی کے چاہنے والوں کے نامہ اعمال. سلامت رہے. مولا آپ کو اجازت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. زندگی دراز ہو. مولا سب کو سلامت رکھو. اب اسی لیے تو میں نے یہیں سے تقریر شروع کی تھی جن کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب اکٹھا ہو چکا ہے. توجہ نہیں فرما رہے میرے محترم. اتنا ثواب اکٹھا ہو چکا کہ وہ جتنی تسبیح و تقدیس ہے وہ ثواب ان کو. تو بس سمیٹو اپنے بیان کو کہ یہاں پہ معاملہ کیا ہے. درود کے معنی کیا ہے؟ فضائل. لیکن اب یہاں پہ حضور تشریف فرما ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری جانب بڑے غور سے دیکھ بھی رہے ہیں. اگر درود کا معنی یہ ہے تو یہ جو ہم 14 صدیوں سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ ابس ہے؟ نہیں، یہ قطعاً بھی ابس ہے. چلے میں جو جملہ نتیجے میں کہنا تھا وہ پہلے کہہ کے چلا جاؤں. یہ جو لفظ، یہ جو جملہ ہے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جملہ خود تماچا ہے ان کے منہ پہ جو فضائل گھٹانا چاہتے ہیں. یہ خود تماچا ہے ان کے منہ پہ جو فضائل گھٹانا چاہتے ہیں، جو فضائل کی حدیں معین کرنا چاہتے ہیں. جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ تو درود بھیج. لیکن آپ ترجمہ جو سمجھا دیا وہ کیا ہوگا؟ اے میرے اللہ تو فضائل بیان کر. بزرگ زیادہ بہتر انداز میں میری بات کی تائید کر پائیں گے. اب تو ماحول بدل گیا. ہمارے بزرگ علماء کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب فضائل بیان کرتے 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 تقریر بام عروج پہ پہنچتی تھی تو پھر اپنا آخری جملہ بولنے کے بعد وہ کہتے تھے درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات گرامی. صاحب کا بھی طریقہ کار پریشان ہو گیا بھائی. کیا میں نہیں دیکھا؟ خدا کرے میں جملہ سمجھا پاؤں. یعنی وہ فضائل جو ان کے ذہن میں تھے جب وہ سارے بیان کر چکے تو انہوں نے کہا درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے ادراک میں ہوتی ہے تو یہاں پہ پہنچ کر ہم اعتراف کرتے ہیں میرے اللہ ہم بس اتنا ہی جانتے تھے، اس سے آگے جناب سید آپ کو سلام. زندگی آداب. ہم یہی تک جانتے تھے، ہمارا فہم یہی تک ہے، ہمارا ادراک یہی تک ہے. اس سے آگے جو ہے وہ بس تو جانتا ہے. تو پھر کم از کم درود پڑھنے والوں کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ زبان سے یہ نہ کہیں کہ علی یہ کر سکتا ہے.
لیکن بس یہاں پہ تقریر کو سمیٹنے جا رہا ہوں، پھر کبھی آنا ہوا تو مزید اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ پڑھے لکھے حضرات کی موجودگی میں علماء کرام تشریف فرما ہے، ذاکرین نظام تشریف فرما ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور اگر ہم یہیں پہ سمجھ لیں تو کیا خوبصورت بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو یصلو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، توجہ، یہ فعل مضارع کا اطلاق حال اور استقبال پہ ہوتا ہے، توجہ ہے۔ ترجمہ یہ بنے گا، اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل فضائل پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ان کے فضائل پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو اور پڑھتے رہو۔ توجہ دار محترم، جس وجہ سے یہاں روکا اپنے محترم سامعین کو، بس جملہ اتنا کہنا ہے، میں ذاکرین میں سب سے ادنا ذاکر ہوں، لیکن جو لوگ مجھ سے آشنا ہے، چلے میں اپنی مثال نہیں دیتا، قبلہ رئیس صاحب تشریف فرما، ہم جب بھی ممبر پر آ کر محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہم جو کچھ نہیں جانتے، ہم سے بھی سننے والوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا فضائل پڑھیں۔ ہم سے یہ توقع کہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا پڑھا جائے، توجہ، اور اگر پڑھنے والا خدا ہو پڑھنے والا خدا ہے، سننے والے وہ ملائکہ ہیں، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، جو ازل سے ابد تک گواہ ہیں، نہیں توجہ فرما رہے، ان کی روزانہ پھر خدا سے بھی یہ توقع ہوگی کہ روز کچھ نہ کچھ نیا ہو، اور پھر ہر روز میرا مولا کچھ نہ کچھ تو نیا تخلیق کرتا ہوگا کہ خدا اس پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہوگا، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، او میرے فرشتوں، او آسمانوں کے رہنے والوں، آؤ آج تمہیں بتاؤں علی نے نیا کیا کیا ہے۔ چلے میں آسانی سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں، ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کی دعوت۔ جناب قبلہ ارتضیٰ زرعی صاحب تشریف فرما ہو گئے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے میں، حضور پڑھنے والا خدا، سننے والے ملائکہ، توجہ اذان ہوتا، اور وہاں سے یقیناً توقع ہوگی کہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا پڑھا جائے، اور سننے والے وہ ہیں کہ جو گواہ ہیں ازل سے ابد تک معاملات کے لیے۔ تو اب روز یہ ہستیاں کچھ نہ کچھ نیا کرتی ہیں، اور وہ ایسا کرتی ہیں کہ خدا اس پہ فخر کرتا ہے۔ توجہ دار محترم، بس یہیں پہ پہنچ کے ایک آیت بیان کر کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ یہ جو ہر روز یہ کرتے ہیں نا، یہ جو ہر روز یہ 14 کرتے ہیں، اس کے بارے میں خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّانِ، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ سلام علیکم،
جناب سید آپ کو سلام علیکم. وہ شان بیان کر رہا ہے اور جہاں وہ ذاکر ہے کیا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھی یہ حکم دے رکھا ہے کہ تم بھی ان کی شان بیان کیا. اور کیا خوبصورت محفل ہے کہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ شان بیان کرتے ہیں. لیکن عجب یہ ہوا کہ جن کی شان بیان کرنے کا حکم تھا امت نے وہ سلوک کیا کہ ہمیں آج اس شان کے ساتھ ان کے مصائب بھی بیان کرنے ہیں. جس شخصیت کی بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کا خصوصی ربط تھا اس بیوی کے ساتھ کہ جس کے ایام کا آغاز ہو گیا. اور پھر اس ربط کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے گئے بھی اسی دن. جو تاریخ منسوب ہے میری شہزادی کے دنیا سے پردہ ہے. میں نے بہت وقت لے دیا آپ کا, تھوڑا وقت اور لینا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہ کون سا پہلو بیان کروں. یوں کہہ دوں زخمی پہلو والی کے مصائب کا کون سا پہلو بیان کروں. آج سے قریب 2 سال پہلے انہی ایام جناب سیدہ میں موجود تھا حرم سید الشہداء میں. وہاں پہ ایک عراقی روضہ خان ایک روایت بیان کر رہے تھے اور روایت بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو پس منظر بیان کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ آقا مرحوم نجفی کے مکاشفات میں چھپا ہے ان کو دنیا سے چلے جانے کے بعد. اور وہ یہ ہے کہ آقا مرشی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ جب مجھے صاحب العصر کی زیارت نصیب ہوئی تو اس وقت امام مصلی پہ تشریف فرما تھے اور امام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری اور جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام کسی جانب دیکھ کے گریہ فرما رہے. وہ کہتے ہیں جب میں نے اس جانب توجہ کی تو میں نے دیکھا وہاں پہ 5 خون آلود میخیں پڑی ہوئی تھی. اور امام مسلسل ان خون آلود میخوں کو دیکھ کے گریہ فرما رہے ہیں. آقا مرشی کہتے ہیں میں نے مولا سے سوال کیا آقا یہ میخیں کیسی ہیں, ان پہ لگا ہوا یہ خون کیسا ہے اور انہیں دیکھ کے آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں. کہتے ہیں اس وقت امام نے میری جانب دیکھ کے فرمایا مرشی تو جانتا ہے میری دادی زہرا کے دروازے کو آگ لگائی. مرشی کہتے ہیں میں نے عرض کی جی مولا ہم 1400 سال سے اسی غم میں رو رہے ہیں کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی آئے تھے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے لوگوں نے اسی دروازے کو آگ لگائی. کہتے ہیں اس وقت امام نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا مرشی یہ میخیں میری دادی کے دروازے کی میخیں ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم. اور جب ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی یہ میخیں آگ کی حدت سے سرخ ہو کے باہر آئی اور جب ظالم نے دروازے کو لات ماری دروازہ میری دادی کے پہلو میں گرا. یہ 5 میخیں میری دادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی. ان میخوں کا پیوست ہونا تھا کہ آواز آئی یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. والا تکریہ قبول جناب سیدہ اور تمام ہم ہر محفل میں مسائل پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ تشریف لائی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے. آج کی اس مجلس میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں حسین تشریف لائے ہیں ماں کا پرسہ لینے.
पांचों महफिलें जनाब सैयदा के पहलू में पैवस्त हो गई। दीवार और दर के दरमियान नबी की बेटी आ गई। जो अगला जुमला पढ़ने जा रहा हूँ आका सैयद अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम ने अपनी किताब में नकल किया। वो कहते हैं कि वो जिसने दरवाजा गिराया ना जनाब सैयदा, जब दीवार और दर के दरमियान नबी की बेटी आ गई तो नबी की बेटी ने इस कदर दर्दनाक चीख मारी, लफ्ज ना हो तो मैं मुजरिम हूं, इस कदर दर्दनाक बयान किया कि मेरा दिल भी हिल गया कि एक मजदूर होकर इस कदर शिद्दत दर्द में मुब्तला होकर इतने बयान कर रही है। फिर कहता है मैंने एक दफा अपने सर को झटक कर कहा गो मजदूर है, गो शिद्दत दर्द में मुब्तला है, लेकिन है तो अली की ज़ौजा। कहता है ये ख्याल आया मैंने और जोर से दरवाजे को मारा, अब जो मारा नबी की बेटी जमीन पे गिर गई, दरवाजा ऊपर गिर गया, अब नीचे नबी की बेटी ऊपर, दरवाजा ऊपर से खोल। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जनाब सैयद आपका गिरिया कबूल फरमा, हुसैन की बात का मातम कबूल फरमा। जहां तक कहा गया वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, बस एक लफ्ज रिवायत का मुझे और पढ़ना है, बस एक लफ्ज और पढ़ना है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं नहीं जानता नबी की बेटी ने जलता हुआ दरवाजा कैसे हटाया, और जलता हुआ दरवाजा हटा के इस तेजी से आगे बढ़ी कि एक हाथ से अपने बच्चों को छुपाया, दूसरा हाथ उस रस्सी में डाला जो अली के गले में डाली गई थी। बस वो हाथ रस्सी में आना था कि कौनफोज ने ऐसा ताज़ियाना मारा। अल्लाह अकबर। आका वहीद लिखते हैं का दुमलुजल असवद, स्याह रंग का नील पड़ गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बस मैंने खत्म कर दिया अपने बयान को, खुदा मैं इससे आगे तफसील में नहीं जा सकता, बस इतना ही कहूंगा बड़ी जख्मी थी नबी की बेटी, बहुत जख्मी थी नबी की बेटी। एक लफ्ज कहना है मुझे, कितनी जख्मी थी बस यही रिवायत पढ़ सकता हूं, सदी माफ कीजिएगा इससे आगे नहीं जा सकूंगा। कितनी जख्मी थी बस एक रिवायत पढ़ के मैंने समेटा अपने बयान को। आका वही के लिखते हैं अपनी किताब हल्का मसल में कि जब उसने कि जिसने जनाब सैयदा पे जुल्म किया था, तो तारीख से गहरा रब्त है, वो जिसने जनाब सैयदा पे जुल्म किया था उसके दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया जनाब मिकदाद को। सहाबी रसूल हजरत मिकदाद को गिरफ्तार करके लाया गया और तख्त पे बैठे हुए उस शख्स ने मिकदाद से सवाल किया, मिकदाद ये बता नबी की बेटी जिस दिन दुनिया से गई वो किस हाल में थी? आपने अपने वालिद गिरामी के बुलंदी दर्जात के लिए इस मजलिस से अज़ा का इनेकाद किया है। मैं बस इस तसव्वुर से पढ़ रहा हूँ, आज ज़हरा का बाबा सुन रहा है। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी किस हाल में दुनिया से गई, इसका मतलब ये हुआ मिकदाद उस दिन का हाल बयान करेंगे जिस दिन नबी की बेटी दुनिया से गई। मैं रुक गया हूँ इस लम्हे पे, मैं खुद हौसला बना रहा हूँ वो लफ्ज कहने के लिए। जिस दिन नबी की बेटी दुनिया से गई उस दिन का हाल बयान करेगा मिकदाद। ये सिर्फ उसकी तशरीह में कहने जा रहा हूँ जो मैंने अर्ज कर दिया, बड़ी जख्मी थी नबी की बेटी। जिस दिन दुनिया से गई उस दिन का हाल पूछा है मिकदाद से, उस दिन का हाल पूछा है। और पढ़े लिखे दोस्त यही फरमा है, ये तो जानते हैं ना कि जख्मी होने से कम अज कम 2 माह के बाद नबी की बेटी ने दुनिया से पर्दा किया। इसका मतलब है मिकदाद उस दिन का हाल बयान करेगा जो जख्मी होने के 2 माह बाद नबी की बेटी का हाल था। मैं जुमला बयान करने जा रहा हूं जो 2 माह बाद, चले फिर जुमला कह देता हूं, इतना तो जानते हो ना 2 माह में जख्म भर जाते हैं। 2 माह में जख्म भरते हैं, जख्म ठीक होते हैं, फिर सोचना 2 माह के जख्म भरने के बाद जिसका ये हाल था, जिस दिन जख्मी हुई उसका हाल क्या था? मिकदाद ने चेहरे पे मातम